السلام علیکم ناظرین، حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات امیر المومنین مولاد کعبہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابو طالب و جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے، پیغمبر اسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، بھائی جانشین اور سیدہ فاطمہ کے شوہر، حضرت امام حسن امام حسین زینب و ام کلثوم کے والد تھے۔ آپ جس طرح سرور کائنات کے نور میں شریک تھے، اسی طرح کار رسالت میں بھی شریک تھے۔ امور مملکت ہو یا میدان جنگ، آپ ہر موقع پر سرور کائنات کے پیش رہے۔ عہد رسالت کے صحیح فتوحات کا صحرا آپ کے سر ہے۔ آپ نے وہ کارہائے نمایاں کیے جو کسی صورت سے بھلائے نہیں جا سکتے، اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ کا گوشے پوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشے پوش تھا، اور علی پیدا ہی کیے گئے تھے اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے۔ جی ہاں ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور نجف سیدہ بینش کے ساتھ۔ آئیے ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی نوری تخلیق سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور 13 رجب المرجب 30 عام الفیل ماہ مطابق 600 عیسوی یوم جمعہ بامقام خانہ کعبہ میں ہوا۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد اور باپ ابو طالب تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ مورخین عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلافات ظاہر نہیں کیے، بلکہ بلا اتفاق کہتے ہیں آپ سے پہلے کوئی نہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ تاریخ اسلام میں واقعہ ولادت یوں بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو جب تکلیف محسوس ہوئی تو آپ مشورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب گئی، اور اس کا طواف کرنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بارگاہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگی: خدایا، میں مومنہ ہوں تجھے ابراہیم بانی خانہ کعبہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے، میری مشکل کو دور کر دے۔ ابھی دعا کے جملے ختم نہ ہونے پائے تھے کہ دیوار کعبہ شک ہو گئی اور فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہو گئی اور دیوار جوں کی توں ہو گئی۔ ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، علی پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے آنکھ نہیں کھولی۔ ماں سمجھی کہ شاید بچہ بے نور ہے، مگر جب تیسرے دن سرور کائنات تشریف لائے اور اپنی آغوش مبارک میں لیا تو حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی اور جمال رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی نظر ڈالی۔ سلام کر کے تلاوت سب آسمانی شروع کر دی۔ بھائی نے گلے لگا کر یہ کہا: اے علی علیہ السلام، جب تم ہمارے ہو تو میں بھی تمہارا ہوں۔ فوراً منہ میں زبان دے دی۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں: زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دہنے امامت 12 چشمے جاری ہو گئے اور علی علیہ السلام اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ اس لیے اس دن کو یوم تراویہ کہتے ہیں، کیونکہ تراویہ کے معنی سیرابی کے ہیں۔ الغرض حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ سے چوتھے روز باہر لائے گئے اور اس کے در پر علی علیہ السلام کے نام کا بورڈ نصب کر دیا گیا، جو ہشام ابن عبد المالک کے زمانے تک لگا رہا۔ آپ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر تھے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور آپ کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ کا نام جناب ابو طالب نے اپنے جدہ اعلیٰ جامعہ قبائل عرب قصہ کے نام پر زید اور فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کے نام پر اسد اور سرور کائنات نے خدا کے نام پر علی رکھا۔ نام رکھنے کے بعد جناب ابو طالب بنت اسد نے کہا: حضور، ہم نے حاطف غیبی سے یہ نام سنا تھا۔ آپ کا ایک مشہور نام حیدر بھی ہے جو آپ کی ماں کا رکھا ہوا ہے، جس کی تصدیق اس رجس سے ہوتی ہے جو آپ نے مرحب کے مقابلے میں پڑھا تھا۔ اس نام کے متعلق روایتوں میں یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے، ایک دن ماں کہیں گئی ہوئی تھی، جھولے پر ایک سانپ جا چڑھا۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ کو پکڑ لیا اور گلا کو چیر پھینکا۔ ماں نے واپس آ کر جب یہ ماجرا دیکھا تو بے ساختہ ہو کر کہہ اٹھی: یہ میرا بچہ حیدر ہے۔ نام رکھنے کے بعد جناب ابو طالب بنت اسد نے کہا: حضور، ہم نے حاطف غیبی سے یہ نام سنا تھا۔ آپ کا ایک مشہور نام حیدر بھی ہے جو آپ کی ماں کا رکھا ہوا ہے، جس کی تصدیق اس رجس سے ہوتی ہے جو آپ نے مرحب کے مقابلے میں پڑھا تھا۔ اس نام کے متعلق روایتوں میں یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے، ایک دن ماں کہیں گئی ہوئی تھی، جھولے پر ایک سانپ جا چڑھا۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ کو پکڑ لیا اور گلا کو چیر پھینکا۔ ماں نے واپس آ کر جب یہ ماجرا دیکھا تو بے ساختہ ہو کر کہہ اٹھی: یہ میرا بچہ حیدر ہے۔ آپ کی کنیت اور لقب بے شمار ہے۔ کنیت میں ابو الحسن، ابو تراب اور القاب میں امیر المومنین، علی المرتضیٰ، اسد اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، حیدر کرار، نفس رسول اور ساقی کوثر زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ پیدا ہوتے ہی گود میں لیا، منہ میں زبان دی اور دودھ کی بجائے لب دہن رسول سے سیراب ہو کر لحم کے لمی کے حقدار بنے۔
اسی دوران میں جب آپ سرور کائنات کے زیر سایہ عارضی طور پر پرورش پا رہے تھے، مکہ میں شدید قحط پڑا۔ ابو طالب کے یہاں چونکہ اولاد زیادہ تھی، اس لیے حضرت عباس اور سرور کائنات ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو راضی کر کے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس مستقل طور پر لے آئے، اور عباس نے بھی جعفر طیار کو لے لیا۔ حضرت علی سرور کائنات کے پاس دن رات رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ نعمت الہی سے بہرہ ور کر لیا اور ہر قسم کی تعلیمات سے بھرپور بنا دیا، یہاں تک کہ علی نام خدا قوت بازو بن کر یوم بعثت 27 رجب کو کل ایمان کی صورت میں ابھرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کر کے اسلام کا سکہ بٹھا دیا۔ آپ کا رنگ گندمی، آنکھیں بڑی، سینے پر بال، قد میانہ، داڑھی بڑی اور دونوں شانے، کوہنیاں اور پنڈلیاں پرگوشت تھے۔ شیر کے کندھوں کے مانند آپ کے کندھوں کی ہڈیاں چوڑی تھیں۔ آپ کی گردن سراہی دار اور آپ کی شکل نہایت ہی حسین تھی۔ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کھلا کرتی تھی۔